الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ الرحمن کا درس کل مکمل ہو گیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ آج اس کی دہرائی ہو جاتی، مگر کچھ دوستوں نے یہ تقاضا کیا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں بہت شبہات ہیں، تو ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو کلیئر کر دیں۔ دیکھیں، شریعت نے حکم دیا کہ چاند دیکھو اور روزے رکھو، چاند دیکھو اور عید مناؤ۔ نبی اسلام کے حدیث مبارک ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو تم رمضان کے روزے شروع کر دو، اور جب چاند نظر آ جائے تو تم عید منا لو، افطار کر لو۔ پھر غم علیکم، اور اگر کبھی بادل ہوں اور کچھ پتہ نہ چلے فأتموا ثلاثین، تو تم 30 روزے پورے کر لو۔ تو شریعت نے 1400 سال پہلے ایک قاعدہ قانون بتایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اور اگر نظر نہ آئے چاند تو 30 روزے پورے کر کے پھر تم رمضان ختم کر لو۔ اب اسی اصول پہ امت 1400 سال سے چلتی آ رہی تھی۔ درمیان میں کافروں نے مکاری کی، انہوں نے مسلمانوں کو بڑے عیاری کے ساتھ دھوکہ دیا۔ ان کا جناب ہم تو چاند تک پہنچ چکے ہیں اور تم کتنے بیوقوف ہو کہ تمہیں چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو ان کے پالتو لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں انگریزوں کے، وہ پھر اس کو خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ بھی گئی اور مسلمان اتنے جاہل ہیں کہ ان کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ یہ مسئلہ یہاں تو کم بنتا تھا، باہر ملکوں میں بہت زیادہ بنتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے کئی سال یورپ امریکہ میں رمضان گزارنے کا موقع ملا۔ ہر مرتبہ وہاں پہ پھڈا ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، سائنسی کیلنڈر موجود ہے، اس کے حساب سے تم فیصلہ کر لو۔ اور ہم کہتے کہ نہیں بھائی، ہم تو چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، چاند دیکھیں گے تو افطار کریں گے، ہمارے آقا کا ہمیں یہی حکم ہے۔ لوگ ہمارے ساتھ عید پڑھنے والے زیادہ ہوتے تو ہمیں جماعت اسلامی ٹائپ لوگ بہت گالیاں نکالتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے کہ جاہل ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو سائنس کا کیا پتہ، یہ کیا جانے۔ یہ بھی اگر ہاں کر دیں تو سارے ایک دن عید منائیں، یہ ہاں نہیں کرتے، یہ ضدی لوگ ہیں۔ انہوں نے تو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہوتی ہے۔ برا ہمیں بھی لگتا کہ پہلے کمیونٹی چھوٹی سی ہے، 2-3 ہزار بندے ہیں، وہ بھی اگر الگ الگ دن عید منائیں تو عید کے فنکشن کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری عید کل ہے، آپ کی عید آج ہے، اور بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی میرے بابا نے تو آج عید منائی ہے، حضرت جی کل کیوں منائیں گے، حضرت جی آج کیوں نہیں مناتے، اور اگر حضرت جی کل منائیں گے تو ہم بھی کل کیوں نہیں مناتے۔ تو یہ سوالات لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک دھڑا غیر مقلد علماء کا تھا یا انگریزی لکھے پڑھے علماء کا تھا، جو جماعت اسلامی ٹائپ علماء ہوتے ہیں۔ وہ کیلنڈر کو دیکھ کے پہلے ہی بتا دیتے تھے اس دن رمضان شروع ہوگا، اس دن رمضان ختم ہوگا۔
چنانچہ شعبان کا جب آخری جمعہ ہوتا تو وہ ایک دن میں 2 اعلان کرتے تھے۔ مسجد کا نام تھا دارالہجرہ وردینیا میں تھی۔ عرب لوگ اس میں کافی آتے تھے، تو وہ 2 اعلان کرتے تھے کہ جی رمضان اس تاریخ کو شروع ہوگا اور اس تاریخ کو عید منائی جائے گی۔ رمضان سے پہلے دونوں انفارمیشن دے دیتے، اور ہم کہتے کہ نہیں بھائی، جب رمضان آئے گا تو ہم چاند دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رمضان شروع ہو گیا، اور عید پہ بتائیں گے کہ اب کس نے کی۔ اجازت ہو تو میں نے بات چھیڑ دی ہے تو شروع کر مکمل کر لوں اس کو۔ ایک مرتبہ ہم عجیب پھنسے کہ سب مسجد والوں نے کہہ دیا کہ جی ہم عید اس دن منائیں گے جس دن یہ پیر صاحب منائیں گے، کیونکہ 100 میں سے 70-80 بندے تو اس کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے 20-25 لوگ ہوتے ہیں، تو ہم کیا الگ منائیں؟ جس دن پیر صاحب منائیں گے ہم اسی دن منائیں گے۔ ہم بہت خوش ہو گئے کہ چلو اس دفعہ اکٹھی لوگ۔ چنانچہ بیرون ملک میں جو وہاں کی پولیس ہے وہ لوگوں کے جو تقریبات ہیں ان کا بڑا احترام کرتی ہے، تو پولیس نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ نے جس دن عید منانی ہوگی بتا دینا، ہم ٹریفک پولیس والے کو بھیج دیں گے اور آپ کا جو عید کا مجمع ہوگا وہ آئے گا، عید پڑھے گا اور چلا جائے گا، باقی ٹریفک ہم روک دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم اور بھی خوش ہو گئے۔ اب نقطہ اٹک گیا کہ عید ہوگی کس دن؟ ہم کہیں یا اس دن ہوگی یا اس دن ہوگی۔ وہ امریکن ہمیں کہے گی کہ ایک دن بتاؤ، ہم کہ ہم ایک دن نہیں بتا سکتے، ہم 29 کو دیکھیں گے، نظر آ گیا تو اعلان کر دیں گے کل ہے، نہیں نظر آیا تو پھر اگلے دن ہو جائے گی۔ تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو چاند پہ پہنچ بھی چکے اور ان پاکستانیوں کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے جاہل لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی ذلت تو محسوس ہوتی، لیکن ہم جمے رہے کہ نہیں بھائی ہم تو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے۔ میرے پاس لوگ آئے مسجد کمیٹی کے، حضرت صاحب آپ اتنی ضد کرتے ہیں، کوئی حل ڈھونڈ لیں، اگر کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آ جائے گا تو اعلان کر دیں تاکہ ایک دن عید ہو اور پولیس کو بھی تعاون کا موقع مل جائے۔ میں نے پولیس والے کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ 2 دن چھٹی کا اعلان کر دیں، جس دن چھٹی کا اعلان ہوتا ہے وہاں پہ تو ٹریفک کے جو جرمانے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پولیس والا مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ ہمیں 2 دن مت بتائیں، 1 دن بتائیں، کیونکہ ہم ہر روز $1 ملین ٹریفک پولیس کے جرمانوں سے وصول کرتے ہیں، تو ہم 2 دن چھٹی نہیں کر سکتے۔ 2 دن کا مطلب ہم $2 ملین ضائع کر رہے ہیں، تو ہم 2 ملین تو نہیں کر سکتے۔ ہاں 1 ملین ہم چلو کرنے کو تیار ہیں۔ اب اور پریشانی ہو گئی۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی پتہ کریں کہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔
ہم نے اس بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تو جو اندر اصل راز تھا نا وہ تب کھلا۔ چاند مہینے کا گھٹتے 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 ایک دن آتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، اور پھر اگلے دن نظر آتا ہے، اس کو ہم نیا چاند کہتے ہیں۔ مگر کافر سائنسدانوں نے یہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ساری تقریبات چاند پر منحصر ہیں، اگر ان کو صحیح چاند کا پتہ چل گیا تو ان کی تو حج بھی ٹھیک ہوگی، رمضان بھی ٹھیک ہوگا، حج بھی ٹھیک ہوگی۔ تو انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ جس دن چاند کالا ہوتا ہے اس کو بلیک مون نام دینے کے لیے نیو مون نام لے لیا۔ تو سائنسدان کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نیو مون، برتھ آف نیو مون ہو گئی ہے، یعنی نیو مون پیدا ہو گیا ہے۔ اب اسی پہ ہمارے جو انگریزی لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ برتھ آف نیو مون ہو گئی ہے تو پھر ہم کیوں انکار کرتے ہیں؟ سعودی عرب کی حکومت بھی اسی پہ فیصلے کرتی ہے، باقی لوگ بھی اسی پہ فیصلے کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس کو وہ نیا چاند کہتے ہیں وہ کالا چاند ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا۔ تو جس دن چاند بالکل بلیک ہوتا ہے اس کا نام انہوں نے بلیک مون رکھنے کی بجائے نیو مون رکھ دیا۔ اور ہمارے بندوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نیا چاند کہہ کس کو رہے ہیں۔ اب وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جی برتھ آف نیو مون کو 3 گھنٹے گزر گئے، برتھ آف نیو مون کو 3 گھنٹے گزر گئے۔ بھئی 3 گھنٹے گزر گئے تو اعلان کر دینا چاہیے، سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ جس کو ہم نیا چاند کہتے ہیں نا وہ ہلال ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں کریسٹ کہتے ہیں، جو یوں کھجور کی ٹہنی کی طرح نظر آتی ہے تو وہ کریسٹ کہلاتا ہے، وہ ہلال کہلاتا ہے، یہ ہلالی پرچم ہے ہمارا، وہ ہلال اور چیز ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ یہ لوگ نیو مون کا نام سن کے اعلان کر دیتے ہیں جی کہ فلاں دن عید ہوگی، اور اس دن ہلال نظر آنے کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ ہم ہلال کی بات کرتے ہیں، ہم ہلال کو دیکھیں گے تو رمضان کو مانیں گے یا عید کو مانیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ تو اس کا حل نکالنا ہے۔ تو امریکہ میں ایک جگہ ہے اسپیس میوزیم، جارج واشنگٹن میں، واشنگٹن ڈی سی میں ہے، جارج واشنگٹن ڈی سی میں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے مون سائٹنگ، چاند دیکھنا۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم چاند کے ہر لمحے کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو میں نے خود وہاں فون کیا تو کسی نے اٹھایا، اس نے کہا جی کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، کیا کل مجھے چاند نظر آ سکتا ہے ظاہر آنکھوں سے؟ اس نے کہا جی اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ تو میں نے اسے کہا واہ، ایک طرف تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں امریکہ میں تھا تو اب میں امریکی بنا ہوا تھا۔ تو جب میں اسے یہ تانا دیا نا کہ یوں تو دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ چاند پہ پہنچ گئے، اور یوں ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کل چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جی اگر آپ سیریس ہیں نا چاند دیکھنے کے بارے میں، تو ہماری نیوی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، دے ٹریس ایچ انچ آف ٹریجیکٹری آف مون۔ چاند جو چلتا ہے نا تو اس کا ایک انچ کا فاصلہ وہ میئر کرتے ہیں ہماری نیوی والے، اور وہ اس کا بہت کلوز واچ رکھتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو ڈائریکٹر کا نمبر دیتی ہوں، آپ اس سے بات کر لیں۔ مجھے اس نے نیوی والوں کا نمبر دے دیا۔ اب ہم فقیروں کے پاس نیوی کا نمبر کہاں سے آ سکتا ہے؟ خیر میں نے وہاں فون لگا دیا،
آگے ایک امریکن عورت بات کر رہی تھی، اس نے کہا جی میں ڈائریکٹر ہوں اس شعبے کی، آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں اس جگہ پہ موجود ہوں امریکہ میں، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا مجھے ظاہری آنکھوں سے چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا جی پاسبلٹی تو ہے نظر آنے کی، لیکن ہو سکتا ہے نظر نہ بھی آئے۔ میں نے کہا یہ کیا بات کی کہ ہو سکتا ہے نظر نہ بھی آئے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، میں انجینئرنگ کو سمجھتا ہوں۔ کہنے لگی اب میرا کام آسان ہو گیا کہ ہم جو چاند تک پہنچے ہیں نا، تو چاند کا ہم نے ایک سیمولیٹر بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیکل سیمولیشن۔ ہم نے ایک ایکویشن کا سیٹ بنایا ہوا ہے، ان کی کیلکولیشن سے ہم چاند تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ چاند کھڑا ہے تو ہم پہنچ گئے وہاں۔ وہ ایکویشن ہمیں بتاتی ہیں، وہ جو ایکویشن ہیں وہ اصل میں چاند تک پہنچنے کا راز ہے، اور وہ سپر کمپیوٹر سے ایکویشن ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس طرح چاند تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی کہ ان ایکویشن میں 6000 ویریبل ہیں، 6000 ویریبل ہیں، یعنی 6000 ایسے چیزیں ہیں جو بدل سکتی ہیں۔ اب میں تو گارنٹی نہیں کر سکتی کہ 6000 چیزیں ایک جیسی رہیں گی، ایک چیز کے بدل سے رزلٹ کوئی بھی چیز بدل سکتی ہے۔ اس لیے گو ہم چاند پہ پہنچ گئے، لیکن ہم چاند کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ یہ نظر آئے گا، ایک پاسبلٹی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اور مشکل ہو گئی کہ امریکہ جیسا ملک کہتا ہے کہ ہم چاند کو آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ویسے ہم پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ تو کہیں گے نا کہ یہ گپے مارتے ہیں چاند پہ پہنچنے کی، کوئی نہیں پہنچے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ آخر نیوی کی عورت تھی، وہ بھی ذرا غصے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ چاند جو ہے نا وہ کوئی دھاگے کے اوپر نہیں چلتا، ایک لائن کے اوپر اپنا سرکل مکمل کر رہا ہے۔ جیسے ایک بڑی سڑک ہو 10-12 ہائی وے والی، اور گاڑی اس میں یہاں بھی چل رہی ہے وہاں بھی چل رہی ہے، تو وہ سڑک پہ چلتی رہتی ہے۔ چاند کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا مدار کتنے 100 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں، آپ دیکھیں اور اس وقت چاند کے اندر زلزلہ آ جائے، جیسے ارتھکویک آتے ہیں نا، زمین میں زلزلہ آتا ہے، چاند میں زلزلہ آ جائے تو پھر چاند ہل جائے گا اور نظر آ جائے گا۔ تو ہم کیسے کہیں کہ چاند ہم یقینی دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے؟ یہ چیزیں قدرت کے کنٹرول میں ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو جب اس نے بھی یہ جواب دے دیا تو میں نے فون بند کر کے پڑھا، الحمدللہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر چاند افطار کا دیکھتے وقت تمہیں بادل وغیرہ نظر نہ آ سکے تو 30 روزے مکمل کرو۔ آج بھی جو قانون نبی علیہ السلام نے بتایا وہی قانون موجود ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نیو مون جو بلیک مون ہوتا ہے، اور ہمارا نیو مون کریسٹ ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ 12 گھنٹے کی برف جب ہو چکی ہوتی ہے نا تو ہلال آسانی سے نظر آ جاتا ہے، اور جب 12 گھنٹے سے تھوڑی عمر ہو تو پھر ہلال نظر نہیں آتا۔ عام طور پر تو 2-3 گھنٹے کی برف ہو تو چاند نظر نہیں آتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ نظر آ جائے۔ تو ہم نے اس کا اصول یہ بنایا ہوا ہے کہ اول تو دیکھیں گے کہ چاند نظر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں۔ اگر تو 12 گھنٹے سے زیادہ برف ہو تو پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ چاند کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، اور اگر کم ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر دستور یہ بنایا کہ ہمیں حکم ہے کہ تم
علم والوں سے پوچھو اور ان کے پیچھے چلو، تو ہم نبی علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہ دستور ہے، اگر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اعلان فرما دیتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ چاند نظر آ گیا اور اس کی شہادتیں مل گئیں، تو ان کا کہہ دینا ہمارے لیے فتویٰ ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے حکم ہے اس بات کا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ کے چلو۔ اب جو بوجھ ہوگا وہ پھر ان کے ذمہ ہوگا جنہوں نے فتویٰ دیا۔ ابھی مجھے بیعت کے دوران بتایا ہے کہ متفقہ طور پر علماء نے فیصلہ کر دیا ہے کہ چاند مختلف ملک کے حصوں میں نظر آ گیا ہے اور کل عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، ہم اس بات کو خیر مقدم کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر کل عید ہوگی۔ ہمارے یہاں عید کی نماز 6:30 بجے سے وہ پڑھائی، تو نماز یہاں پڑھنے والے آنا چاہتے ہیں وہ حضرات تشریف لے آئیں۔ ایک گزارش اور بھی ہے، آپ حضرات 10 دن اعتکاف کے لیے آئے، اب آپ ذرا ڈسپلن کا اظہار کریں اور ایک لمبی لائن وہاں سے یوں برآمدے میں بنائیں۔ دھکم پیڑ ہوگی تو مسافہ نہیں ہوگا، بالکل سکون کے ساتھ چلتے چلتے آپ لوگ آئیں گے اور میں آپ سب کے ساتھ آخری دفعہ مصافحہ کر لوں گا، پھر آپ لوگ اپنے گھر کو جائیں گے، ہم دعا کر لیں گے۔ آپ ذرا لائن بنا لیجیے۔